آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، 12، کیا؟ نقیباً، سردار، ہم نے ان سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ اس قبیلے کا یہ سردار، اس قبیلے کا وہ سردار، اس طرح 12 سردار۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، معیت، معکم۔ تو یہاں پہ اللہ کی کون سی معیت کا تذکرہ ہے؟ خاص معیت کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کا تذکرہ ہے، عام کا نہیں۔ عام کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی ساتھ ہے، یعنی کہ عام معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو سن رہا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تائید کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، اسے اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے، جن کو اللہ کی معیت خاصہ مل جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں معیت خاصہ کا۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اے بنی اسرائیل، لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، وآتیتم، اور تم نے دی، الزکوٰۃ، کیا؟ زکوٰۃ کس کو؟ جو اس کا حقدار ہے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے نبی کیا بلکہ پرانی قوموں میں بھی تھا، نماز بھی تھی۔ البتہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم، اور تم ایمان لائے، برسلی، کس پہ؟ میرے رسولوں پہ، جمع ہے رسل، رسول کی جمع ہے رسل، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پہ، وعزرتموہم، اور تم نے تقویت دی ان کو، کن کو؟ رسولوں کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، کون سا قرض؟ قرض حسنہ۔ مراد کیا ہے؟ فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مساجد وغیرہ پہ خرچ کرنا، اللہ کے عبادت خانوں پہ خرچ کرنا، اور یہ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ آپ گویا کو اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ بہترین شکل میں وہ قرض واپس ادا کرے گا۔ اچھا جی، شروع میں آیا تھا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، اگر تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم نے رسولوں پہ ایمان لائے، اگر تم نے ان کو تقویت دی، اگر تم نے لوگوں کو قرض دیا، تو پھر ہوگا کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، یہ اگر کا جواب ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، لام کا معنی کیا؟ البتہ، اکفرنہ، میں مٹا دوں گا، میں ختم کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں۔ سیئات، سیئاتن کی جمع ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان نیکیاں کرے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کو تقویت دو گے، قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے مٹا ڈالوں گا سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ داخل کروں گا۔ یہ لازمی کا معنی پیچھے بھی ہے، لَأُكَفِّرَنَّ کے ساتھ، کیونکہ نون ادھر بھی ہے، شد والا نون ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں۔ تو یہ اللہ کا معاہدہ ہو گیا کن کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا کام کیا ہے کہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ایمان لائیں، رسولوں کی تائید و تقویت دیں، ان کو قرض حسنہ دیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تمہاری گناہ ختم کر دوں گا اور تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، یہ ہو گیا معاہدہ۔ فمن کفر، تو پس جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس عہد کے بعد، اس معاہدے کے بعد، منکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت؟ بنی اسرائیل سے۔ پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقط، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضل، وہ
بھٹک گیا سوا السبیل، سیدھے راستے سے، وہ پھر کسی اور راستے پہ لگ گیا ہے، ایسے راستے پہ جو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔